السلام علیکم. ایک دفعہ پھر خوفناک سچ میں حاضر. آج میں صرف امریکی صدارتی الیکشن اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے کووڈ پازیٹیو ہونے پر کچھ کامنٹ کرنا چاہوں گا، اور اس سے ریلیٹڈ جو بحث میں میڈیا میں دیکھ رہا تھا. کل جو ایک بہت اہم بات ہوئی ٹرمپ کے بارے میں، وہ شاید بہت کم کل تو رپورٹ ہوئی کہ ٹرمپ نے اپنے آپ کو والنٹیئر کیا. ایک امریکی کمپنی ہے رینوجن، جس کے کاکٹیل آف اینٹی باڈیز کوئی 8 گرام کے قریب پولی کلونل اینٹی باڈیز ٹرمپ کو انجیکٹ کیے گئے. اینٹی باڈیز انجیکٹ کرنے سے کووڈ-19 کی ٹریٹمنٹ پر بہت بحث ہوتی رہی ہے کہ یہ جو باڈی امیون سسٹم ہے، اگر وہ جب تک خود اینٹی باڈیز نہیں بناتا ہے فار فائٹنگ دی انفیکشن اور دا وائرس، تو پھر کیا اینٹی باڈیز انجیکٹ کی جا سکتی ہیں اور ویدر اٹ از سیف. کل جو صدر ٹرمپ پر ریپورٹیڈلی اس لیے کہوں گا کہ امریکہ میں بھی کافی ساری چیزیں خفیہ ہیں، اور وہ غالباً چین اور روس کی جو رجیم ہے اس سے زیادہ خفیہ رکھی جاتی ہیں. امریکی ڈیپ اسٹیٹ جو ہے غالباً وہ روس اور چین کی ڈیپ اسٹیٹ سے زیادہ کلوزڈ ہے. اس کے کلوز لینا بہت مشکل ہے، اور جیسا کہ لاسٹ ٹائم الیکشنز میں ہوا تھا، بہت دیر بعد لوگوں کو پتہ لگا کہ ان فیکٹ ڈیپ اسٹیٹ واز سپورٹنگ ٹرمپ. اور اس دفعہ بھی میں کل بات کر رہا تھا کہ جب کمالا ہارس کو پہلے تو برنی سینڈرز اور الزبتھ وارن جب ڈراپ ہوئے، تو سمجھ آ رہی تھی کہ یہ اپاہج سا بابا بائیڈن جو لایا گیا ہے، غالباً ڈیپ اسٹیٹ کی ترجیحات پھر ایک دفعہ ٹرمپ اور ریپبلکنز کنزرویٹیوز پر ہے. وہی ہوا جب کمالا ہارس کو وائس پریزیڈنٹ کے لیے نامینیٹ کیا گیا. یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ یو ایس سسٹم میں ایک اتنا بیمار آدمی جو کسی بھی وقت مر جائے، اور ایک انڈین اوریجن کی خاتون کو امریکہ کا صدر کے طور پر ایکسیپٹ کیا جائے. بہرکیف واپس آتا ہوں کووڈ کی طرف. کل پاکستان میں جیسے کہ بڑا بونڈے سے اسٹائل سے چیزیں لی جاتی ہیں، وہ ٹرمپ مر تو نہیں گیا، کیا ہو گیا، اور یہ وہ سارا. اب یا تو یہ حقیقت ہے جس کا کہ میرے نزدیک بہت کم چانس ہے، یہ سارا ڈرامہ ہے. ٹرمپ اس سے بہت سکور میکنگ کرے گا. ویدر میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اینٹی باڈیز تو اوبویسلی اگر ڈرامہ ہے تو کیا انجیکٹ ہونی تھی، اگر حقیقت ہے تو کیا اینٹی باڈیز واقعی انجیکٹ ہوئی. کیا پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، جسے دنیا کا صدر کہا جاتا ہے، کیا اسے اتنے رسک پر رکھا جا سکتا ہے؟ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ صرف 80 کی دہائی میں 2 کوئنز نیو یارک میں لوکیٹڈ ایک سائنٹسٹ اور ایک ڈاکٹر نے یہ کمپنی رینوجن کے نام سے بنائی، اور یہ کچھ یہ جس طرح کی GNC وغیرہ ڈرگز بناتے ہیں، کچھ اس فیلڈ میں ان کی ڈرگز بڑی پاپولر ہیں. تو اب یہ کووڈ-19 جب سے ہوا تو یہ کمپنی، فارماسیوٹیکل کمپنی، بہت زیادہ کوشش کر رہی تھی کہ اینٹی باڈیز اس کا بہترین علاج ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اور ابھی تک کہا جاتا ہے کہ یہ صرف 300 پیشنٹس پر ٹرائی کی گئی ہے. کل صدر ٹرمپ پہ یہ ٹرائی کی گئی ہے. آج میں صبح صدر ٹرمپ کی ٹویٹ دیکھ رہا تھا، جس سے لگ رہا تھا کہ یا تو یہ سارا ڈرامہ ہے، یا صدر ٹرمپ صاحب کو یہ بہت زیادہ اس سے افیکٹ ہوا ہے اینٹی باڈیز سے. اور کہا جاتا ہے کہ یہ ریکور کرنے کے بعد بھی پیشنٹ کے
یہ قائم رہیں گی۔ ٹرمپ اس کے ساتھ باقی میڈیسنز بھی ریگولر لیتا تھا، اتفاق سے میں دیکھ رہا تھا ٹرمپ کی میڈیسنز جو میری لیمیٹڈ سی ڈیلی میڈیسن ڈوز ہے کافی حد تک وہی ہے، لائک فار ایسیڈیٹی میں میپرازول لیتا ہوں، ٹرمپ فیمیٹیڈین لیتا ہے۔ پھر ہم دونوں ہی بلڈ تھنرز کے لیے ایسپرین یوز کرتے ہیں، پھر فار نیوروٹک بوسٹرز فار ریلیکسیشن میں سیروٹونن لیتا ہوں، ٹرمپ میلاٹونن ڈوزز لیتا ہے، اور ساتھ اس کے ٹرمپ کا لکھا ہوا تھا کہ وہ وائٹامن ڈی اور زنک لے رہا ہے۔ میں آف اینڈ آن وائٹامن ڈی لیتا ہوں، زنک میں ٹرمرک زیادہ لائک کرتا ہوں، ہلدی، تو دیٹ کیٹرز فار می۔ ٹرمپ بالکل حشاش بشاش ہے، بالکل فٹ ہے، بائیڈن بالکل خاموش ہے، بالکل چپ ہے۔ اتنے زبردست کارڈ ڈیپ سٹیٹ ٹرمپ کے لیے کھیلتی ہے۔ ٹرمپ از اے ویری ویری اسمارٹ پلیئر، اور ٹرمپ نے امریکہ کے لیے ابھی بہت کچھ کرنا ہے۔ آپ آنے والے وقتوں میں دیکھنا کہ کیا کیا ہوتا ہے۔ جیسے میں نے کہا تھا ریفیوجیز کا ہی اوباما جب لاکھ پہ لایا، جب بڑا لے دے ہوئی کہ یار اس کو کہیں لمٹ کیا جائے، یہ ریفیوجی انٹیک اسی طرح ان لمیٹڈ چل رہی ہے، تو اوباما لاکھ پہ لے آیا تھا، ٹرمپ نے آتے ہی اسے 15,000 پہ کر دیا۔ اور پرسوں چوتھ ریفیوجی آرگنائزیشنز بڑی چیخ رہی تھیں کہ جناب وہ 15,000 بھی پورا نہیں ہو رہا۔ یس، امریکہ از کلوزنگ اٹس ڈورز ناؤ فار امیگرینٹس۔ وار تھیٹرز، جیسے میں نے کہا تھا، امریکہ اپنی پراکسیز فکس کر کے وار تھیٹرز بھی بالکل بند کر رہا ہے۔ امریکہ جس طرح کی فیوچر ڈیولپمنٹس، وارز، کانفلکٹس ایکسپیکٹڈ ہیں، یو ایس اے اس کے لیے بہت زیادہ پریپیئرڈ ہے، ایون آن دا فائنینشیل سیکٹر۔ میں آپ کو بتا دوں کہ پچھلے کوئی 5-10 سال سے چین میں ہی جب 2007-8 میں ہوتا تھا، جی چین اپنی رنمبی یوان کو کرنسی بنا دے گا، ابھی تک تو جناب صاحب بنا نہیں سکا ہے وہ کرنسی۔ فائنینشیل ٹرانزیکشنز پہ امریکہ نے اتنا شدید کنٹرول کر لیا ہے، اسپیشلی یہ جو فنسین کا ایلیمنٹ آیا ہے، اس سے تو بالکل بینکوں کا پٹھا بیٹھ جائے گا۔ اور یہ بڑی عجیب قسم کی بات ہے کہ امریکی لیوریج، امریکی امپیکٹ آن گلوبل اکانومی، آن فینانسز آف دا ورلڈ اینڈ آن دا ملٹری مائٹ جو ہے، وہ آئی تھنک از انکمپیریبل، آئی تھنک از سپرب۔ اس کو میٹ کرنا بہت اب مشکل ہے، اور امریکہ ہی اب ٹرمپ کے دوبارہ الیکٹ ہونے کے بعد ایک نیا راستہ بتائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بائیڈن فرسٹ ڈیبیٹ میں بالکل بلینک تھا ایز ٹو فیوچر پروگرامز اپنے، ٹھیک ہے جی، کوئی پروگرام آئیں وائیں شائیں، وہ لبرلز کا، ڈیموکریٹس کا، ہوا میں ساری چیزیں، ٹھیک ہے نا۔ جیسے جہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ٹرمپ کو کل، پریزیڈنٹ آف امریکہ کو کل اینٹی باڈیز 8 گرامز آف کاکٹیل، اوکے، پولی کلونل، یہ ایکچولی یہ پولی کلونل بھی ہوتے ہیں جو کمپلیکس اینٹی باڈیز، مکس بھی ہوتے ہیں، اور مونو کلونل بھی ہوتے ہیں سنگل اینٹی باڈی سے، اور شاید ایک تیسرا میں نام بھول رہا ہوں جو سنتھیٹک ہوتے ہیں، جن کو میں اب نام ان کا بھول رہا ہوں، وہ بھی سنتھیٹک بھی اینٹی باڈیز بنتی ہیں۔ بہرکیف تو کل وہ دی گئیں جو کہ ایف ڈی اے کی اپرووڈ نہیں ہیں ٹو دا پریزیڈنٹ آف یو ایس اے۔ اور دوسری طرف میں ایک خبر پڑھ رہا تھا کہ نیو جرسی میں ایک وداؤٹ لائسنس کے ہپنوٹک پرسن ٹرینر کو پکڑا گیا، جو ڈیورنگ ہپنوٹسزم اپنے ہپنوٹائز کر کے پیشنٹس کو ان کے پینکریس کے ایگزامز کرتا تھا، تو ہی واز اریسٹڈ۔ امریکہ میں نے ایک چیز بڑی دیکھی ہے، کیونکہ میں اسپرچویلٹی سے بڑا ریلیٹڈ رہا ہوں، اور تو میں نے ادھر کئی لوگ دیکھے ہیں جو کہ
is into spiritual healings. تو وہ میں نے دیکھا ہے لائسنس نہیں لیتے ہیں, which is very strange, that can be very disturbing. تو میری ایک دفعہ اسپوکین کے ڈپٹی میئر سے بات ہوئی تھی, تو اس نے کہا کہ بڑا مشکل ہے, یا تو کوئی ہمیں کہیں سے ایک میٹرکس ملے جس پہ گورن کیا جا سکے. تو آپ دیکھیں ابھی بھی امریکہ جیسے ملک میں بھی ڈبہ پیر بھی چل رہے ہیں. انسان میں آپ کو بتاتا ہوں ہر جگہ ایک جیسے ہیں, صرف اور صرف فرق جو آ رہا ہے ریگولیشنز کا آ رہا ہے کہ کہاں زیادہ ریگولیشنز ہیں, کہاں کم ہیں, کہاں جسٹس سسٹم اچھے ہیں. مسئلہ صرف ایکسپلائٹیشن اور کنٹرول کو قابو کرنے کا ہے, ٹھیک ہے نا جی. ہم اینڈ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں معاشی مین لمیٹڈ قسم کی ویلفیئر کی سہولتیں مل جائیں, ٹھیک ہے جی, اور ہمیں اگر ہم آپس میں لڑیں ایک جسٹس سسٹم مل جائے, فائن. چین نے وہ کر دیا, چین نے کرپشن میں پھانسیاں لگا دیں, جسٹس سسٹم بھی کوئی بہتر سا دے دیا, ٹھیک ہے جی. روس بھی اسی طرح کر رہا ہے. وہ جو والی سوات کا میں کہہ رہا تھا, جب اس نے صوفی محمد وہ ریڈیو والے کو کہا تھا کہ وہ اس کو بڑی پذیرائی ملے گی کیونکہ وہ جسٹس سسٹم اچھا دے گیا ہے, ہم نے بھی جسٹس سسٹم اچھا دیا ہوا تھا. اب یہ بڑی عجیب بات ہے, وہ جو اینیمل فارم میں جارج آرویل نے 1984 کی اس میں اس نے بہت اچھی بات کی کہ یہ کچھ لوگ جون سے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم خدا کے کوئی سپیریئر لوگ ہیں, اوکے, مور ایکول دین ادرس. باقی سب کا یہ لڑائی اس وقت یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو سپیریئر پوزیشن میں ہیں, ٹھیک ہے. مطلب کمیونسٹ پارٹی چین میں ہے, وہ تھوڑی تعداد میں ہوں گے, روس میں بھی تھوڑی تعداد میں ہوں گے, ڈکٹیٹر ایک ہوتا ہے. مشرف کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی, مشرف کی بڑی آؤ بھگت ہوئی تھی. آئی واز ان دا کور ٹیم, اور میں نے ان کے ساتھ میں نے اکاؤنٹیبلٹی میں بھی کام کیا نیب کی طرف سے, اور میں نیشنل ریکنسٹرکشن بیورو میں بھی ایز این ایڈوائزر سارٹ آف کام کرتا تھا, ٹھیک ہے نا جی, والنٹریلی, ٹھیک ہے. تو دونوں جگہ اتنا زبردست ڈیولوشن پلان ہے. میں کہتا ہوں کہ دا بیسٹ کورس از یہ جو بلوچ کو ریاستوں کا پڑا ہوا ہے نا, کہ محلوں کو ریاستیں بنا دیں, ٹھیک ہے نا, ادھر ضلعوں کو ریاستیں بنا دیا گیا. چیف سیکرٹری تک ڈیولوشن پلان میں تھا کہ ایوری ڈسٹرکٹ شوڈ ہیو اٹس اون چیف سیکرٹری, اوکے. لیکن 2002 میں مشرف کو پتہ نہیں لگا کہ وہ الیجٹمیٹ ہے, کیا مڑوڑ اٹھے, کنٹینیو کرنا ہے کہ بابا تو چلے جا الیکشن کروا دے, ٹھیک ہے نا جی. وہ بس دیٹ واز دی اینڈ آف اٹ. نیب پولیٹیسائز ہو گئی, ہم نے نیب سے پیک اپ کیا, جنرل صابر بھی ٹرانسفر ہو گئے, اور پھر آپ دیکھ لیں کہ کیا حشر ہوا. نواز شریف بھی وہ بکسے شکسے اٹھا کے واپس آ گیا, ٹھیک ہے. وہ سارے مقدمے زرداری کے جون سے ہیں, وہ جناب صاحب ادھر بکسے واجد شمس اللہ حسن نے ٹیمز دریا میں پھینک دیے, ٹھیک ہے جی, اور ادھر اپنا جون سا ہے نواز شریف وغیرہ نے وہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ وہ حدیبیہ سارے فارغ کر کے, میں نے تو ایک آنے کی کرپشن نہیں کی, ایک آنے کی کوئی ثابت کر دے. اب مسئلہ پاکستان کا یہ ہے کہ کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے. مطلب مجھے اگر پاکستان آرمی یا جو بھی اتھارٹی پاکستان لے آئے تو میں شہباز شریف کی ایک دلے نہیں, لاکھوں کروڑوں اربوں کربوں دلوں کی کرپشن آرام سے پروو کر سکتا ہوں, اوکے. نو اینڈ فرام دیز کورٹس, یہی کورٹس جو موجود ہیں. ظلم ہے, یہ ظلم ہوتا رہے گا. کیونکہ آپ انفرادیت پہ نہیں گئے, ٹھیک ہے نا جی. آپ نے اپنی انفرادی زندگی کو انلائٹن نہیں کیا, آپ ریاستوں میں گھسے, ٹھیک ہے. چودھری, آپ کو بھی چھوٹا چودھری بننے کا شوق تھا. اب آپ نے میرا سٹائل دیکھا ہے, آپ نے میری اپروچ ٹورڈز لائف دیکھی ہے, ایٹیچیوڈ ٹورڈز لائف دیکھا. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں نے اپنے آپ میں کوئی کمزوری نہیں چھوڑی جو کہ میری آزادی سلب کرے. اگر میں پیسے کے پیچھے ہوتا میں بہت کمزور ہوتا, میں بالکل آزاد نہ ہوتا. اگر میں طاقت کے پیچھے ہوتا, شہرت کے پیچھے ہوتا, یس آئی وڈ ناٹ ہیو بین انڈیا. میں
ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ زندگی گزار رہا ہوں، بس کیونکہ میں اسٹیٹ لیس نہیں ہو سکتا۔ وہ راشا تو مجھے کہتی ہے کہ اسٹیٹ لیس ہی ہم لگیں گے پہاڑوں پہ، ادھر آ جا بیوقوف آدمی، تو میں اسے کہتا ہوں کہ اب ہم نے کیا آنا، تو کیونکہ ہم اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ایمبٹ ہی آ سکتے ہیں، تو اس جھنڈے کے نیچے آرام سے سکون سے بیٹھا ہوں۔ یہ جو ریاست ہے، یہ جھنڈا میرے پیچھے لہرا رہا ہے، یہ بہت آزاد ہے، بہت انڈیپینڈنٹ ہے میری حد تک۔ دیکھیں جی، مجھے اگر ادھر کوئی گورنر بننے کا، صدر بننے کا، الیکشن کا، تھانے داری کا، وہ جیسے وہ ہپنوٹائز کر رہا ہے، میں ادھر کوئی بابا گیری شروع نہ بالکل نہیں۔ میں تو میڈیٹیشن انسٹرکٹر نہیں بنتا، میں کچھ نہیں بنتا، ٹھیک ہے جی۔ یہ بھی میں جون سا میری اگلے دن بات ہو رہی تھی یوٹیوب والوں سے، وہ مجھے کچھ ایڈز کا بھی کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو کرواتے ہیں، آپ کی ویوز ہو رہی ہیں وہی 100۔ تو میں نے کہا نو، مجھے کوئی پیسے شیسے کی، مجھے تو کوئی انڈیپینڈنٹ پروٹوکول مل جائے تو میں اس کو اختیار کر لوں گا۔ جیسے آپ دیکھیں جولین اسانجے وکی لیکس والا کہتا ہے کہ ہم ڈائریکٹ اگر انٹریکٹ کر سکیں وداؤٹ دا شیئرنگ سرورز، وداؤٹ گوئنگ تھرو دا گیٹ وے، اگر ہم ایک دوسرے سے ڈائریکٹ، لائک میں تھرو انٹرنیٹ میڈیا، تھرو یوٹیوب آپ کے ساتھ یہ پریزنٹیشن میں ہوں، کاش میں ڈائریکٹ آپ کے ساتھ ہو سکوں۔ جیسے کہ وہ ڈیلی اسٹارمر ایک وائٹ سپریمس اخبار چلاتا ہے، وہ پیپر ہے، ڈیلی پیپر ہے، ڈیلی اسٹارمر کے نام سے، ضرور گوگل پہ جا کے دیکھیں۔ تو وہ ادھر اسے مشکلیں ہوتی تھی آئی پی ایڈریس پہ گرفتار ہونے کی، تو وہ ایک ان نون آئی پی ایڈریس سے یورپ سے وہ اخبار ڈیلی چلاتا ہے، اندازہ لگائیں۔ تو میں تو اس طرح کا آدمی ہوں، ٹھیک ہے نا، کوئی پیسہ شیسا، کسی چیز کی شہرت، اسی لیے میں کسی کی بات سنتا ہی نہیں، آکڑ شاکڑ میں کسی کی، آپ اپنے میں لیں، میں اپنا، میرے میں خدا بس رہا ہے، میرا اپنا ایک رقص ہے، ہر ایک میں خدا بس رہا ہے۔ کتنی عجیب سی بات ہے جب ہم وحدت الوجود یا اس کانسیپٹ میں کہتے ہیں کہ ہم میں خدا بس رہا ہے، اور ہم جا کے پاؤں چاٹنے لگ پڑتے ہیں۔ آج وہ میں نے دیکھا کیپٹن صفدر صاحب فرما رہے تھے کہ وہ جو فرنٹیئر کی قوم ہے، انہوں نے بہو دی پنجابی، تو اب ہم اس کا مان رکھیں گے، شکر ہے پنجابی قوم جاگ گئی ہے۔ مجھے بڑی ہنسی آئی کہ 30 سال پہلے ایک فرنٹیئر کا شخص صرف ریاست کی آڑ میں، ویسے یہ گھسے دیکھتا ان کے گھر، کپتان ہونے کے ناطے، ریاست کی آڑ میں، اے ڈی سی سی ایم کا ہونے کے ناطے اپنا گراج میں یلغار کرتا رہا، اور ہم سب پنجابی سوئے کیا رہے، لڑکی دے دی۔ وہ مطلب بچی جب 3 مہینے کی ہو گئی، لائک یہ اس کی بڑی بیٹی کوئی 6 مہینے بعد ہی پیدا ہو گئی تھی شادی کے، تو بڑی فیملی میں لڑائی شڑائی، ہو نہیں جی دے دیو، یہ کہہ رہے کہ شکر ہے پنجابی اٹھ پڑے۔ تو میں نے اس پہ لکھا کہ شکر ہے پنجابی 30 سال پہلے نہیں اٹھے، نہیں تو تیرا تو کتے کلا کما کرتے۔ ہماری انڈیویجول لائفز ہیں، میں تو کہتا ہوں کہ یہ شادی کے دھندوں سے بھی آدمی کاش نکل سکتا، اگر ہے بھی اس میں تو میرجز شوڈ بی بٹوین سولز، میرجز شوڈ بی بٹوین کریشنز۔ یہ کیوں ہومو لوگ، وہ جو میں کل مثال دے رہا تھا وہ یوول ہراری کی، اس کا ایکچولی نام ہے، میں کل یوری غلطی سے لیتا رہا، تو اس کا ہی اس کے وہ اپنی کتاب میں سٹارٹ پہ لکھتا ہے انڈیٹڈ ٹو مائی اسپاؤز، اور وہ ایک اور آدمی ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو وہ چلڈرن نہیں چاہتے۔ اس جو میرج کا ریلیشن شپ ہے، انٹریکشن بٹوین 2 سولز ہے، it can be through body for another creation, and 2 is for perfection of souls. okay, souls اکٹھے ہو رہے ہیں، تو یہ معاملات بہت آسان ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بارے میں بہت مطمئن رہیں میری طرف سے، he is all fine, he is very good, and inshallah to my thinking and to deep state's desire, Mr. Trump would be president for another 4 years۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اللہ نے کے بعد۔